میں بہت ہی ادب اور احترام سے شبیر ہاشمی صاحب کو ان مصروں کے ساتھ آواز دوں گا کہ ایک مخلص ہاتھ میں بیدار اور روشن قلم، ایک مخلص ہاتھ میں بیدار اور روشن قلم، ذات کی بے جان نمائش کا وسیلہ کب ہوا؟ شبیر ہاشمی صاحب، سلیم شہزاد، شخص اور شخصیت، اس عنوان پر سلیم شہزاد صاحب کا تعارف پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم شہزاد تصانیف کے حوالے سے اس عہد میں کہ ادب و شعر میں سہل انگاری ہنر بنتی جا رہی ہے، اس عہد میں کہ ادب و شعر میں سہل انگاری ہنر بنتی جا رہی ہے، علمی و تحقیقی میدانوں میں غبار رہ گزر کو سروں پر لینے کا جنون ظرف خداخار کی مصلحت اندیشیوں کا شکار ہو رہا ہے، لیکن تہمت عشق اٹھانے والوں اور فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل ہونے والوں کی زندہ اور تابندہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ جذبوں کی صادق جذبوں کی اسی سعادت سے فنکار کا جہان ہنر وجود میں آتا ہے اور کامرانیوں کی بشارتیں اس کی پیشانی کا نور بن جاتی ہیں۔ ایسے سخت جان دل کو لہو کر دینے والے فنکاروں کی تعداد اگرچہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، لیکن انہی کے دم قدم سے ادب و شعر کو اعتبار حاصل ہے۔ سلیم شہزاد ایک ایسے بیدار مغز، روشن دماغ، حساس شاعر و ادیب، نقاد و محقق ہیں جو اپنے دل کے لہو سے فکر و خیال کے چراغوں کو روشن کرتے ہیں، پھر اسی کی روشنی میں زندگی کی تہ دہ تر حقیقتوں کی تلاش و جستجو ان کے تخلیقی سفر کا داعیہ بن جاتی ہے۔ سلیم شہزاد صاحب ہماری توجہ کے محتاج نہیں کہ وہ علم کی دنیا میں بہت پہلے ہی سے مقام بلند پر فائز ہیں، وہ بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، نصف صدی گزر گئی، تنقید، تحقیق، لغات، لسانیات، داستان، ناول، افسانہ، شاعری اور ادبی صحافت میں انہوں نے زبردست کام کیا ہے۔ لکھتے لکھتے شہر کی دیوار کالی ہو گئی، سلیم پر صادق آتا ہے۔ وہ بڑی دیدہ ریزی اور ہنماک سے اپنا کام کرتے ہیں، ماہر زبان ہیں، صاحب اسلوب ہیں، صاحب طرز ہیں، اور ان کے اسلوب میں توانائی، جاذبیت اور اعتماد کی ایسی جلوہ گری ہے جو بے حد متاثر کرتی ہے۔ دعا پر منتشر شعری مجموعے کے توسط سے انہوں نے دشت تمنا میں شوق کا پہلا قدم رکھا، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں پر پتھر ہو جانے کے عذاب کا اترنا ان کے غیر معمولی مشاہدے اور شعور کا حصہ بن چکا تھا۔ سو تلاش و جستجو میں سرگرداں رہنا ہی ان کا مقدر ٹھہرا۔ ان کی اس گلگشتری میں بے بھی باخبری کا نور جھلملاتا رہتا ہے۔ دعا پر منتشر تزکیہ، کشفیہ، 3 شعری مجموعے، دشت آدم، ویر گاتھا، سانپ اور سیڑھیاں، 3 ناول، جدید شاعری کی ابجد، قصہ جدید افسانے کا، بیان کی وسعت، متنمانی کا تجزیہ، ساز فسانگی، 5 تنقیدی مضامین، 1 لسانیات سے متعلق مضامین کا مجموعہ، جیم سے جملے تک، 2 لغات، 830 صفحات کی فرنگی ادبیات جس کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور 675 صفحات کی فرنگ لفظیات غالب۔ اس کے علاوہ 2 مزید لغات جو غیر مطبوعہ ہیں، فرنگ تنمیہات و اشارات اور فرنگ دیوان غالب۔ اس طرح نفی سے اثبات کی جانب سفر کرتے ہوئے یہ تصانیف ان کے وجود کی مانیت، ان کے علم و فضل و کمال اور اعلیٰ فنی و فکری تخلیقی صلاحیتوں کی مظہر بن گئیں۔ ان کتابوں کو ملک کی مختلف اردو اکیڈمیوں نے متعدد انعامات سے نوازا ہے۔ مہاراشٹر اردو ساہت اکیڈمی بمبئی نے انہیں ولی دکنی اعزاز سے اور ادارے ادب اسلامی ہند نے عصمت جاوید اعزاز سے نواز کر ان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
دعا پر منتشر ان کی غزلوں مختصر اور طویل نظموں کا پہلا مجموعہ ہے، جس کے آفاق، گمگشتگی، شکست و ریگ، فرد کے منافقانہ رویوں، وقت کی سفاکیوں، جھوٹ، دجل، فریب، خود غرضی کے ہجوم میں ایک سیدھے سادے انسان کی، ایک سعید روح کی بے بسی اور رنج ناتمامی کے کرن مسلسل کے ساتھ رجائیت و غنائیت کے مختلف رنگوں کو ایک منفرد زاویہ نگاہ اور غیر معمولی ذہانت و زیرکی کے ساتھ منظر بمنظر یوں پیش کرتے چلے جاتے ہیں کہ قاری پر اسرار معنی کے نئے در کھل جاتے ہیں۔ لگتا ہے وہ خواب جیسا ایک شخص کھلی کتاب جیسا، لگتا ہے وہ خواب جیسا ایک شخص کھلی کتاب جیسا، اور ہر شاخ پر سانپ رینگتا ہے زور ہوس عذاب جیسا، اور ہر شخص کو رنج ناتمامی قصے کے ادھورے باب جیسا۔ سلیم شہزاد اردو ادب کی روایات اور مغربی ادبیات کی وسیع تناظر میں عصری تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے جدید شعری اسالیب میں اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ فن پارہ وقی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر کرامت علی کرامت، ڈاکٹر یوسف سرمس، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور وارث علوی جیسے ناقدین فن نے حیرت اور مسرت کے ساتھ اس مجموعے کا استقبال کیا۔ جدید شاعری کی ابجد ان کی دوسری کتاب ہے۔ اس میں شاعری کے فکری و فنی رجحانات، اظہار کی تکنیک، موضوعات اور اسالیب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں موضوع کے تعلق سے غلط یا بالکل سطحی قسم کے تصورات، تناقضات اور کا تجزیہ کرتے ہوئے صحیح تصورات اور ان کے موضوعات کی ناگزیریت کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے۔ یہ کتاب بھی ان کی زبردست فکری کاوش، دیدہ ریزی اور فنی خلوص کی غماز ہے۔ دشت آدم زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد، زبان و بیاں کے اصولوں سے منحرف، شکل و حیت کے اعتبار سے منظم اور نراکار ہے۔ اس ناول میں ہر حیت کے فرد کی نفسی، روحانی، طبعی اور معاشرتی پیچیدگیوں کا فنکارانہ اظہار ان سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ کی مصداق ہے اور داد دیتے ہی بنتی ہے۔ مہدی جعفر جوگیندر پال نے اس ناول کو تخلیقیت کا مہا ساگر قرار دیا تو وارث علوی نے اسے سلیم کی اجتہاد فکر ثابت کیا۔ قصہ جدید افسانے کا تنقیدی رویوں عصری سے عصری معنویت تک 8 ابواب پر مشتمل ایک طویل مقالہ ہے، اور اس مقالے میں انہوں نے کہا ہے کہ عصری معنویت یا بے معنویت کے سچے اظہار کے لیے فنکار طرح طرح کی تکنیکوں کی جانب رجوع ہوتا ہے، اور اسے رجوع ہونا بھی چاہیے کہ تنوعات سے ادب کا ارتقاء اپنے فطری رخ پر جاری رہتا ہے۔ تزکیہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ کوئی مشل نہ کوئی شمع نہ قندیل، کوئی مشل نہ کوئی شمع نہ قندیل، کوئی پھڑپھڑاتی ہے اندھیرے میں ابابل کوئی مشل کوئی شمع نہ قندیل، کوئی پھڑپھڑاتی ہے اندھیرے میں ابابل کوئی، اور ہر کھیل میں چہرے کو بدلنے کا نتیجہ، ہر کھیل میں چہرے کو بدلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بینے کی جرت نہ رہے گی۔ ہر کھیل میں چہرے کو بدلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بینی کی جرت نہ رہے گی۔ فریاد کرو چیخو دعا ہی کوئی کر لو، فریاد کرو چیخو دعا ہی کوئی کر لو، پھر ہونٹ ہلانے کی اجازت نہ رہے گی، پھر ہونٹ ہلانے کی اجازت نہ رہے گی۔ کسے خبر تھی ہجوم گزراں میں، کسے خبر تھی ہجوم گزراں میں، خود سے بھی ملاقات کی مہلت نہ رہے گی۔ یہ وہ اشعار ہیں جو ہمارے باطن کی اس سچائی کو بچانے پر اصرار کرتے ہیں جس میں ہماری دائمی وسعت پوشیدہ ہے اور جس کے لیے انسان ساری عمر سرگرداں رہتا ہے۔ ایک مختصر سی نظم شہر الٹے قدموں میں وہ خیال کے دریچوں کو اس طرح واقع کرتے ہیں۔ شہر الٹے قدموں کالے غاروں کالے جنگلوں کی سمت واپس جا رہا ہے، جنگلوں سے شہر تک صدیوں پر پھیلا فاصلہ اب الٹے قدموں کے سفر سے گھٹ گیا ہے۔ میں جنو جونا صفر صحرا کی وسعت میں اکیلا، الٹے قدموں بھی چلوں تو ابتدا اور انتہا کے فرق سے واقف نہ ہو پاؤں کہ میں ایک نقش بر دیوار دھیرے دھیرے جس کی سب لکیریں مٹ رہی ہیں۔ فنی اور فنی تاثر سے بھرپور
یہ نظم نہ صرف انسان کے خارج اور باطن میں ہونے والی شکست ریک، اس کی گمراہی اور سماجی اور معاشرتی سطح پر پھیلی ہوئی تباہ کن صورتحال پر خود کلامی کی کیفیت میں کہا گیا نوحہ ہے، بلکہ ایک باضمیر، خوددار، خودشناس ادیب و شاعر کا سماجی رویوں، فرد کی بے حسی، خود غرضی، منافقانہ طرز عمل کے خلاف اس کا رد عمل بھی ہے۔ نظم کا اختتام اصلاح پسند قوت کے بے بس ہونے کی علامت بن گیا ہے۔ بیان کی وسعت سلیم شہزاد کی چھٹی کتاب ہے، جس میں ادب میں تجربات اور لفظیات کے موضوع پر سراسر بحث کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شاعری صرف شاعرانہ تخیل کا اظہار نہیں، بلکہ فکر و فن کے امتزاج کا نام ہے، اور فکر کا اظہار اپنے مراحل میں فنی، تکنیکی اور سنانہ تقاضوں کی تکمیل چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں شاعری اظہار و حیت کے بے شمار تجربات سے گزرتی ہے۔ متمانی کا تجزیہ اس کتاب میں اردو کے نامور نقاد ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی، جناب وارث علوی صاحب کے مضامین پر عالمانہ گرفت ہے۔ سلیم شہزاد جو اردو شعر و ادب میں تنقید کے حوالے سے معروف ہیں، ان کے ہاں دوسرے ناقدوں کی طرح ستائش بیجا کا رنگ نہیں ملتا، وہ بے باک ہیں، بے مروتی کی حد تک حقیقت پسند۔ وہ کسی بھی شاعر یا ادیب پر لکھتے وقت اس کے مقام اور منصب کو قطعی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے تبصرے ایک بیدار مغز ناقد کے فکر انگیز خیالات کا اظہار بن جاتے ہیں۔ سرمائی جواز میں ان کے تبصروں نے بڑی شہرت پائی تھی۔ فرنگ ادبیات سلیم شہزاد کی 12 سالہ زبردست محنت اور فکری کاوش کا حاصل ہے۔ یہ اردو کی ایک منفرد تاریخ ساز کتاب ہے، اور علمی و ادبی، فکری، سیاسی، ثقافتی زندگی میں برتی جانے والی اصطلاحات، لفظیات پر اپنی نوعیت کی پہلی دستاویز ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ یہ کام ٹیم ورک کا متقاضی ہے، جسے سلیم شہزاد نے ایک چھوٹے سے قریب میں بیٹھ کر تنہا انجام دیا ہے۔ کشفیہ حمد، نعت، منقبت، دعا پر مشتمل عقیدت و محبت کا مجموعہ ہے۔ سبیر رحمانی کے نزدیک یہ کتاب تخلیقی اظہار کی نئی جہت کا اشاریہ ہے۔ اس کتاب میں جذبے کی وارفتگی، احساس کی تازگی، فکر کی گہرائی اور فن کی پختگی اس طرح ہم آمیز ہو کر شعری سانچے میں ڈھل گئی ہیں کہ پڑھنے والا حرف تحسین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر عزیز حسن نے کہا ہے کہ کشفیہ میں حمدیہ، نعتیہ، مدحیہ، دعائیہ، ثنائے حرف آگئی، جذبیہ وغیرہ جیسی درجہ بندی اور پھر تفہیمات کا التزام اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر اپنے شعری منظرنامے میں فکر و خیال اور شدت احساس کے عناصر سے شاہکار تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تخلیقی منہاج کی درجہ بندی میں عنوانات کی ندرت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیم شہزاد نے غالب کی مثنوی، ابر گوہربار کی ابیات، حمد و نعت و مناجات کا ترجمہ بڑی رواں دواں بحر میں کیا ہے اور منظور ترجمانی کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس کتاب کے دیباچے میں سلیم نے خود ہی اپنی شاعری کے تخلیقی، فکری اور ذاتی، اسلوبی اور علمی پس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے متن کی وسعتوں کی طرف قاری کی رہنمائی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہر قدرت میں، مظاہر کائنات کے بے شناخت ہجوم میں صرف بھرم قائم رکھنے کے لیے تقدیسی شاعری کرنا عقیدے اور عقیدت کے اظہار کا تقاضا نہیں، بلکہ عقیدہ اپنے اظہار کے لیے، وہ چاہے عقیدت مندانہ اظہار ہو یا شعری اظہار، خالص انسانی خلوص کا متقاضی ہوتا ہے۔ جدید شاعری میں اس خیال کی پابندی کی گئی ملتی ہے، اس لیے عقیدہ اور عقیدت جتنے خلوص، جذباتی لگاؤ اور شعری صداقت کے ساتھ اس دور کی شاعری میں اکثر ریز ہوئے ہیں، وہ روایتی صوفیانہ شاعری میں بھی نظر نہیں آتی۔ کشفیہ کے درج ذیل اشعار شاعر کے جذب و کیف و سرمستی اور شخصی فنی خلوص کا برجستہ اظہار ہیں۔ دل تک جب آیا ہے تو زباں تک بھی آئے گا، دل تک جب آیا ہے تو زباں تک بھی آئے گا، وہ حمد بن کے لفظ بیاں تک بھی آئے گا، اور روشن ہوا ہے جب وہ محیط خیال پر، روشن ہوا ہے جب وہ محیط خیال پر، وہ حرف نو کے زماں تک بھی آئے گا، اور عرض و سما وہ بس زماں کو سمیٹ کر بے منظری کے بعد سما تک بھی آئے گا اور اس طرح آئے گا دیکھنا، آئے گا اور اس طرح آئے گا دیکھنا، ذہن و شعور کیا وہ گما تک بھی آئے گا۔ اور نعتیہ اشعار میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ روشنی عشق نبی، عشق للہی، یہ روشنی عشق نبی، عشق للہی سودا، یہ تیرے دل میں سمائے تو نعت لکھ، یہ جذب و مستی غم
خیر الانام ہے، توفیق اس کی تو کبھی پائے تو نعت لکھ۔ اس غم سے حمد و نعت کے ملتے ہیں سلسلے، اس غم سے حمد و نعت کے ملتے ہیں سلسلے، یہ غم تجھے خدا سے ملائے تو نعت لکھ۔ لکھوں تو نعت لکھوں، مدح مصطفیٰ لکھوں، لکھوں تو نعت لکھوں، مدح مصطفیٰ لکھوں، کروں جو ذکر تو بس ذکر شاہ بتا کا، ازل ابد میں اجالا ہے نام احمد کا، ازل ابد میں اجالا ہے نام احمد کا، یہ نام نامی تو پابند ہی نہیں حد کا، یہ نام نامی تو پابند ہی نہیں حد کا، اور حجاب اٹھے تو نظر آئے گا خدا کی طرح، حجاب اٹھے تو نظر آئے گا خدا کی طرح، مسیر ایک وہی آپ اپنے وسوا کا، اور نہیں مقام یہ ذکر طویل بیجا کا، نہیں مقام یہ مقام یہ ذکر طویل بیجا کا، مگر سنبھلتا نہیں اس سراب دریا کا، نہیں مقام یہ ذکر طویل بیجا کا، مگر سنبھلتا نہیں اس سراب دریا کا، اور سلام علیک حبیبی، سلام علیک رسول، کوئی سبب تو ہو پھر انزل سکینہ کا۔ اور دعائیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ انا آئینہ میری زد میں رہے، انا آئینہ میری زد میں رہے، اور مجھی سے میری گھات آسان کر، میری کاغذی ناؤ کو اے خدا، میری کاغذی ناؤ کو اے خدا، پناہ ارارات آسان کر، اور دنیا کو دینا چاہے تو ساری خدائی دے، دنیا کو دینا چاہے تو ساری خدائی دے، پر مجھ کو اے خدا تو غم مصطفیٰ دے، اور دنیا کو فکر و فلسفہ و فن میں دے کمال، دنیا کو فکر و فلسفہ و فن میں دے کمال، قور رسول کی مجھے حرف آشنائی دے۔ اور آخری میں جذبیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ سرخوشی میں ہے وہ عالم کہ دریا عالم، سرخوشی میں ہے وہ عالم کہ ہے دریا عالم، آنکھ سے بہتے ہیں آنسو تننا یاہو، آتی جاتی ہوئی سانسوں میں تیرا دم بھرنا، آتی جاتی ہوئی سانسوں میں تیرا دم بھرنا، کبھی اللہ کبھی ہو تننا یاہو، ابر پردے کو ہٹا کر یہ اتر آیا کون، ابر پردے کو ہٹا کر یہ اتر آیا کون، دشت ظلمات میں مہرو تننا یاہو، ان کے قدموں کے نشان چاند ستارے میرے، ان کے قدموں کے نشان چاند ستارے میرے، دل ہوا جن کا نشا جو تنانا یاہو۔ اندھیری راتوں میں سلیم کو گریے کی توفیق ملی، اندھیری راتوں میں سلیم کو گریے کی توفیق ملی، تو اس کے دل میں سرگوشی کی، مثنوی گیت غزل نظم فسانہ اترے، میرے کاغذ پہ جو اترے وہ اچھوتا اترے، اور چشم بے آب میں ٹھہرا ہوا بادل ہوں میں، چشم بے آب میں ٹھہرا ہوا بادل ہوں میں، اشک بن جاؤں تو احسان ہوتا، اشک بن جاؤں تو احسان ہوا کا ہوتا، چشم بے آب میں ٹھہرا ہوا بادل ہوں میں، اشک بن جاؤں تو احسان ہوا کا اترے، دعاؤں کو اٹھنے والے ہاتھ بے ثمر نہیں رہے، ان کے کاغذ پر جو اترا وہ اچھوتا اترا۔ سلیم نے لہو کو حرمت کے آداب سکھائے، زندگی نظر گزاری تو اقلیم ہنر میں توقیر نمو کی بشارتیں ان کی پیشانی کا نور بن گئی، ذرہ مہر سے منسوب ہوا تو اب روشن رہنا اس پر واجب آتا ہے۔